اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ نکالے زمین کی پیداوار کو، یعنی زمین کی سبزیاں، اس کی ککڑی، زمین کی گندم، اس کی دالیں اور اس کے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایسی چیز کو بدلے میں لے رہے ہو جو کہ ادنا ہے اس چیز کے مقابلے میں جو کہ بہتر ہے؟ لہٰذا اتر جاؤ کسی شہر میں، تمہیں مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کے ٹھپے لگا دیے اور وہ اللہ کا غضب لیے لوٹے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کا ناحق جانتے ہوئے بھی قتل کرتے تھے، یا انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانیوں میں حدیں پار کر دیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا 6واں اور 7واں رکوع چل رہا ہے۔ جیسا کہ یہ بات آئی کہ سورۃ البقرہ کے 6 اور 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنی ایک ایک نعمت گنوائی کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ نعمت کی ہے، لہٰذا تم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے سے، نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے تمہارے لیے ایمان لانا، ان نبی پر اور قرآن پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کئی نعمتیں گنوائی۔ یہ نعمت گنوائی کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، یہ نعمت گنوائی کہ ہم نے تمہیں فرعون کو، تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کیا، اور پھر تمہیں مصر کی بادشاہت دی، اور مصر میں تمہارے لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ پھر ہم نے تمہارے لیے یہ کہا کہ تمہیں کتاب اللہ دی، تمہیں کتاب اللہ سے تورات دی، اور یہ بات کہی کہ اب تم اپنے جاؤ دوبارہ اپنے اصل جو تمہارا مقام تھا شام کا، وہاں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری نعمتیں ملیں گی۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ بار بار ناشکری کرتی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اپنے علاقہ شام کے علاقے کو عمالقہ کی قوم سے آزاد کرواؤ، تو جہاد سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہاد کا نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، جب علاقہ فتح ہو جائے گا ہمیں بتا دیجیے گا، ہم آ جائیں گے۔ یہ بڑی توہین کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا اسی علاقے کو ان کے لیے جیل خانہ بنا دیا۔ جیل خانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ من و سلوہ اتارا، ان کے لیے بادلوں کو سائے کے لیے، ململاتی دھوپ کے اندر ان کے لیے بادلوں کو سائے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منڈلایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اتنے زیادہ تمہارے اوپر انعامات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس من و سلوہ کی نعمت پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بٹیر اور یہ ترنجبین جو آسمانوں سے اتر رہی ہے، جو تمہارے لیے ہم نے مٹھائی کے طور پر استعمال کی، تم اس سے اکتا گئے ہو۔ تو نہ صرف یہ کہ اکتا گئے، اکتاہٹ کو ایک ایسے انداز میں بیان کیا جو کہ انتہائی توہین آمیز ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 61 میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد ان کا انجام بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا، اے موسیٰ، نبی کو اے موسیٰ کہہ کے پہلی توہین تو یہی کر دی۔ پھر کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انسان کی فطرت ہے،
اچھی چیز بھی وہ بار بار کھائے گا تو اکتا جائے گا، لیکن اس کو مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کہہ دیتے یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا مزید شکر ادا کریں، ہم مزید شاکرین میں بننا چاہتے ہیں، لہٰذا ان نعمتوں کے علاوہ آپ مزید نعمتیں بھی ہمیں دے دیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ لیکن کیا کہتے ہیں، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ صبر تو عام طور سے کسی مصیبت پر ہوتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر سے آنے والے من و سلوہ پہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم صبر نہیں کر سکتے۔ صبر تو عام طور سے مصیبت پر، تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم مزید شکر گزار بننا چاہتے ہیں، تو کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک جیسے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو کیا فادع لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ دوسری توہین، ارے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمارے رب سے، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ دعا کریں، یہ کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، گویا کہ اللہ موسیٰ کا رب تمہارا رب نہیں ہے۔ تو فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کیا مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کی چیزیں دے، زمین سے جو اگتی ہیں، کیا بقلها، کوئی ساگ ہو، سبزی ہو، وقثا یا ککڑیاں، ہمیں ککڑیاں چاہیے، اور کیا چاہیے، فومہا گندم چاہیے، عدسیہ دالیں چاہیے، وبصلیہ پیازیں چاہیے، ہم کچھ چٹپٹا کھانا چاہتے ہیں، ہم یہ من و سلوہ کھا کے تنگ آ گئے ہیں۔ حالانکہ مانگنے کا ڈھنگ ہو سکتا تھا، لیکن کس طرح مانگا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے تمہاری سوچ کی گراوٹ تو دیکھو، میں تمہیں مصر سے لایا ہوں، تمہیں تمہاری آزادی دلانے کے لیے، تمہیں فرعون سے نجات دی، تم وہی چیزیں مانگ رہے ہو جو تمہیں غلامانہ زندگی میں ملتی تھیں، یہ چیزیں تمہیں فرعون کے پاس ملتی تھی لیکن غلامی اور ذلیل و خوار ہو کے ملتی تھی، لیکن آج میں تمہیں آزادی دلوانے کے لیے اس وادی میں لے کر آیا ہوں کہ تم اس وادی میں باوجود اس کے کہ تم نے نافرمانی کی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت من و سلوہ تمہارے اوپر اتار رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم اپنی سوچ کی گراوٹ کے شکار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلے میں لے رہے ہو ایسی چیز جو کہ کم درجے کی ہے اس کے بدلے میں جو کہ اچھی ہے؟ میں تمہیں عرشی چیزیں دے رہا ہوں جو کہ آسمان سے آ رہی ہیں، تو رنجبین اور بٹیر آسمان سے آ رہے ہیں، اور تم زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو۔ میں تمہیں آزادی دلوانا چاہتا ہوں، تم وہی مصر اور فرعون کی غلامی چاہ رہے ہو۔ تم اپنی پیٹ کی قربانی نہیں دے سکتے، جو قوم اپنی پیٹ کی قربانی نہیں دے سکتی وہ اپنی جان اور مال کی قربانی کیا دے گی؟ تم عبد البطن بنے ہوئے ہو، تم پیٹ کے بندے اور پیٹ کے پجاری بنے ہوئے ہو، عبد البطن مت بنو، عبداللہ بنو، اللہ کے بندے بنو۔ اگر تم اپنی پیٹ کی قربانی نہیں دے سکتے، یہ وہ انسان انتہائی سوچ کا گرا ہوا ہے جس کے ذہن میں ہر وقت کھانا پینا ہی چل رہا ہو۔ ہاں اچھا کھانا، صحت مند کھانا جس سے انسان کو غذا ملے، یہ انسان کا حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا کہ ہر وقت اس کی سوئی وہ گھوم رہی ہے، تو اس بات کی طرف گھوم رہی ہے کہ میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، کس طرح کھاؤں کس طرح نہ کھاؤں۔ یہ جن لوگوں کی زندگی مقصد نہیں ہوتی وہ ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک حد تک درست تھا، تو موسیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں آزادی دلوانا چاہ رہا ہوں، تم جو ہے کیا نام غلامی کی طرف جاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب انتہا ہو گئی، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ جس پستی اور ذلت کا شکار ہیں ہم ان کے اوپر اس ذلت اور پستی کے ٹھپے لگا دیے ہیں۔ کیا مطلب اس کا یہ کہ اب دنیا کی ہر قوم اور ہر نسل کے سامنے یہ ذلیل اور خوار ہی رہیں گے، ہر قوم اور نسل کے سامنے بھی، اور خود بھی پستی کا گراوٹ کا شکار رہیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں، یہودی آج بھی، چاہے مسلمان نہیں، ہر قوم کے نزدیک یہودی ایک سازشی شمار ہوتا ہے۔ یہودی کی حیثیت ہر قوم کے نزدیک ایک سازشی اور اس کے ذلیل ہونے کی حیثیت ہے۔ وجہ اس کی کیا کہ اپنے آپ کو خود اس نے ذلت میں ڈالا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے تو ان کو اس وقت دنیا پر قابض ہیں، در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العزت دنیا بھر کے یہودیوں کو کسی ایک خطے میں جمع کر دیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے تحت جب جہاد ہوگا تو ان کا قلع کما ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کیسی ذلت و رسوائی، 2 سے 3 ہزار سال ان کے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے ٹھپے کھائے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ 19ویں صدی دیکھ لیں، ایڈولف ہٹلر نے جو جرمنی کا حکمران تھا، ان کے ساتھ جو حشر کیا ہے، 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا ہے، اس انداز میں کہ ان کے سینکڑوں لوگوں کو کنٹینر میں ڈال کر اس میں زہریلی آنسو گیس چھوڑ دی، اور مہینوں کے بعد نکالا تو ان کے جسم پر صرف کھال رہتی تھی، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور کہا کہ میں اس قوم کا دشمن ہوں۔ اس نے اس میں اپنی دشمنی کا اظہار بھی کیا، 60 لاکھ یہودی مارے۔ لیکن یہ کیا، اب یہ سب سمٹ کر ایک اسرائیلی خطے میں، ایک اسرائیل کے ملک میں آ گئے، لیکن اس اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیا میں کا نقشہ دیکھ لیں، ایک نقطہ ہے، نقطے کی حیثیت ہے اسرائیل کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بظاہر تو دنیا پر قابض ہیں، اس کی وجہ
قرآن کریم کو پورا سمجھ لے بندہ تو بات سے واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بالکل اسی طریقے کی آیت سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے ذلت اور پستی ڈال دی ہے، لیکن الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اگر اللہ کو کوئی خاص مقصد لینا ہوگا تو ان کے اوپر سے ظاہری طور پر وقتی طور پر ان سے ذلت ہٹ بھی جائے گی۔ یہ اللہ کی کوئی مرضی ہو یا یہ لوگوں کا سہارا لے لیں، کسی غیر ملک قوت کا طاقت کا سہارا لہٰذا آپ لے لیں۔ دیکھ لیں آج بھی یورپین یونین اور امریکہ کا سہارا ہے اسرائیل کے پیچھے۔ یہ اسرائیل ان امریکہ اور یورپین یونین کا پیٹ ہے، پالتو کتا ہے، اگر وہ نکل جائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو قرآن اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ذلت اور پستی میں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی جن لوگوں کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے ان کی نظر میں بھی یہ گرے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں بھی یہ ذلیل اور خوار ہیں، پتہ ہے کہ یہ سازشی ہیں۔ یہودی سازش دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن دیکھیں کس طرح کھول کھول کے بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے چلو ہم نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ڈال دی، پھر کہتا ہے قرآن کہ وباءوا بغضب من اللہ، یہ یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر لوٹے۔ ایسا کیوں؟ ہم نے ذلت اور رسوائی کے ٹھپے کیوں لگائے؟ ٹھپے کا مطلب ہے کہ اس طرح ایک سکہ ڈھالا جاتا ہے نا تو سکے میں نقوش تصویریں وہ بالکل اس سے مٹتی نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ذلت اور رسوائی کو ان کے اوپر ایسے کر دیا جیسے کہ سکے کے اوپر نقوش ہوتے ہیں، جیسا وہ مٹ نہیں سکتے، یہ ذلت اور رسوائی ان سے مٹے گی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اور دوسرا کیا؟ انہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا۔ انبیاء کا کیسے قتل کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے آروں سے چیرا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے، اور باقی انبیاء تو چھوڑیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کئی دفعہ حملے کیے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں یہودیوں کے ایک محلے میں گئے تھے تو ایک دیوار کے سہارے دیوار کے قریب کھڑے ہوتے تو انہوں نے دیوار گرانے کی کوشش کی، ایک یہودیہ نے زہر دینے کی کوشش کی، ایک یہودیہ نے جادو کیا، طرح طریقے سے انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، تو یہ تو انبیاء کے قاتل ہیں۔ جب اس حد تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کے ٹھپے لگا دیے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹا گناہ بھی چنگاری ہے، آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کہنا کہ چھوٹا گناہ ہے کر لو، گھر میں چھوٹی چنگاری بھی ہو آگ لگانے کے لیے کافی ہوگی۔ گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی کو کھینچتی ہے۔ چھوٹے گناہ کر کے تم جب حد سے تجاوز کرو گے تو یہ دو بڑے گناہ قرآن نے بتا دیے کہ ان لوگوں نے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اور جب یہ ہوا تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اور اخلاق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی اپنے سے پچھلوں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بشبر، جس طرح جوتا جوتے کے ساتھ اور قدم کے ساتھ اور بالش کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح چلو گے۔ اگر وہ یہاں تک فرمائے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گوہ کے بل میں گھساتا تو تم بھی گھسو گے۔ بتا دیا، یہ سب آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس سب کے باوجود تم لوگوں نے بچنا ہے، تم لوگوں نے ان کی اتباع نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال و اخلاق کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔